حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر تمہیں کم عمری میں ہی زیادہ پریشانیاں، زیادہ مصیبتیں اور زیادہ آزمائشیں مل رہی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جلد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کم عمری میں زیادہ پریشانیاں آنا اس بات کی نشانی ہے کہ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ بچوں کے چہرے پر اس لیے اتنا زیادہ نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو ضرور کرتے ہیں پر کسی کے متعلق سازشیں نہیں کرتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کرو کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جاتا ہے تو اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر، یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کر دیتا ہے اور فکر گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لیا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کیا کرو تو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں بلکہ اللہ کا ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہو اور دیکھنا کہ ایک دن تمہاری کہانی کن فیکون پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے گفتگو کرنا ایک ایسی نعمت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اس کو مٹا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اسے کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ سے گفتگو کرنا وہ عظیم نعمت ہے جس کی حقیقت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب بندہ اپنے دل کی بات اللہ سے کہتا ہے تو یہ ایسی سرگوشی بن جاتی ہے جسے نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں، نہ شیطان اسے مٹا سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا انسان اسے جان سکتا ہے۔ یہ بندہ اور رب کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ کی بارگاہ میں محفوظ رہتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی تعلق ایسا نہیں جو انسان کی ہر بات کو سمجھ سکے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو بغیر کہے بھی سب جان لیتا ہے، اور جب بندہ اپنے دل کا حال کہہ دے تو اس کے درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ فرشتے اعمال لکھتے ہیں لیکن دل کی سرگوشیوں کو لکھنے کا حکم انہیں نہیں دیا گیا، کیونکہ یہ وہ خاص تعلق ہے جو صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان لاکھ چاہے وہ اس گفتگو کو مٹا نہیں سکتا۔ وہ انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی نیت میں خلل ڈالنے کی سازش کرتا ہے، لیکن جب بندہ سچے دل سے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو شیطان کی تمام چالیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی اللہ سے دل کی گہرائیوں سے فریاد کرتا ہے تو یہ ایسی روحانی طاقت بن جاتی ہے جسے کوئی شر نہ توڑ سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے اور شیطان کی تمام چالاکیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ شیطان نماز میں وسوسے ڈال سکتا ہے، ذکر سے غافل کر سکتا ہے، مگر اللہ کے حضور بہائے گئے آنسوں کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ وہ براہ راست اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو سارے یقین کی ہوتی ہے۔ بس کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل ہی لائیں گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لیے لہجے سے مسلطب ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔
معذرت کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو، اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو۔ اس سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جب دنیا تمہارے عیب تلاش کرنے میں لگی ہو اور اللہ تمہارے عیب چھپانے میں، تو سمجھ لو کہ تمہیں دنیا والوں کی نہیں، صرف اللہ کی رضا کی فکر کرنی چاہیے۔ انسان کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب وہ رات کے اندھیرے میں روتا ہے تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ اپنے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ کہ وہ ہمیں نافرمانی کے باوجود رزق دیتا ہے، ہمیں آزمائش میں ڈال کر بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہمیں تکلیف دے کر بھی ہمارے لیے بہتر ہی چاہتا ہے۔ لوگ تمہیں تمہارے ماضی کی غلطیوں سے جانچتے ہیں، مگر اللہ تمہیں تمہارے دل کی نیت اور حالیہ توبہ پر پرکھتا ہے۔ اسی لیے لوگ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں تم جتنا بھی بھاگو منزل نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ تو وہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ لے گا، کیونکہ وہ پکارنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے مگر سفر کو آسان ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی قدر نہیں کر پائے گا جس کے لیے آپ ہر وقت اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں حقیقت میں چاہتے ہیں وہ تمہیں کبھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ خود کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہوں۔ سچے لوگ شجر سایہ دار کی مانند ہوتے ہیں، جو خود دھوپ سہ کر بھی دوسروں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ انہیں تب تک نہیں پہچانتے جب تک وہ درخت کٹ نہ جائے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کی عزت کرو جو تمہیں وقت دیتے ہیں، کیونکہ وقت وہ واحد چیز ہے جو ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ ہر انسان تمہیں اتنی ہی اہمیت دے گا جتنی تم خود کو دو گے۔ جو اپنی عزت کرنا جانتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی محترم بن جاتا ہے۔ ہر تعلق نبھانا ضروری نہیں، کچھ رشتے دور رہ کر زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ ضرورت سے زیادہ دستیابی بعض اوقات اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب لوگ پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ بھی نہیں پھر بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، جو انسان تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ جو شخص تمہیں بغیر کسی غرض کے وقت دے، تمہاری بات سنے اور تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، وہی حقیقت میں تمہارا اپنا ہے، چاہے اس کا تم سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو۔ دنیا میں سب رشتے خون سے نہیں بنتے، کچھ رشتے محبت، خلوص اور احساس سے بھی بنتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ انسان کا اصل رشتہ اس سے ہے جو مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھامے، نہ کہ اس سے جو صرف خوشیوں میں ساتھ ہو، کیونکہ رشتے خون سے نہیں بلکہ وفا سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو شخص تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، تمہاری خوشی میں خوش ہو اور تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کرے، وہی در حقیقت تمہارا سچا رفیق ہے۔ اگر تمہیں ایسا شخص مل جائے جو تمہیں بغیر کسی مفاد کے چاہے اور تمہاری کمی کو محسوس کرے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں ایک قیمتی تحفہ عطا کیا ہے، کیونکہ سچے تعلقات دولت سے نہیں، دلوں کی پاکیزگی سے بنتے ہیں۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، نماز پڑھو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہوا کرتی ہے۔ جب تمہاری نیکیوں کو لوگ کم اور گناہوں کو زیادہ شمار کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے قریب ہو رہے ہو، کیونکہ دنیا والوں کو اللہ کے محبوب بندے ہمیشہ کھٹکتے ہیں۔ جو تمہیں صبر کی تلقین کرے وہی تمہارا سچا خیر خواہ ہے، کیونکہ صبر ہی وہ دروازہ ہے جو آزمائشوں کے بعد رحمت کی دہلیز پر کھولتا ہے۔ جب لوگ تمہاری سچائی کو بھی جھوٹ سمجھنے لگیں اور تمہارے خلوص کو دھوکہ کہیں، تب بھی حق پر ڈٹے رہو، کیونکہ حق کے مسافر ہمیشہ تنہا ہوا کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا ہے۔
اگر وہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا، اگر وہ نہ ملی تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی محرومی ہی رہے گی۔